السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ کتنے دنوں کے بعد عورت کے ساتھ جلوت خلوت اختیار کرنا چاہیے، یعنی جو ہے تو عورت سے ملاقات کرنا چاہیے۔ آپ بخوبی ہمارا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو دیکھیے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا لازمی ہے۔ بیوی سے ہم بستری کتنے دن کے بعد کرنی چاہیے؟ محترم ناظرین، ہم بستری سے متعلق یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اس بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہر روز ہم بستری کرتے ہیں، کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار، اور کچھ لوگ ڈر کے مارے مہینے میں ایک بار ہی ہم بستری کرتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہیں۔ اب صحیح صورت کیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بتایا جائے گا کہ کتنے دنوں کے بعد شرعی حق ادا کیا جائے۔ دوران مباشرت اگر مرد کا انزال جلد ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ چنے زیادہ کھایا کرے۔ مباشرت کے دوران مرد کا عضو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ مباشرت سے پہلے کچھ دیر سو جایا کرے، یعنی نیند پوری کر کے مباشرت کیا کرے۔ حکیم لقمان بقول حکیم رازی، کثرت سے مباشرت بوڑھوں کو موت کی نیند سلاتا ہے، جوانوں کو بوڑھا، موٹوں کو دبلے، آدمیوں کو مردہ بناتا ہے۔ پس بغیر شہوت صادق و انتشار کامل مباشرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہر مرد عورت میں شہوت یکساں نہیں ہوتی، کسی مرد میں شہوت زیادہ اور کسی مرد میں کم ہوتی ہے، اور یہی حال عورتوں کا ہے۔ کسی عورت میں زیادہ شہوت ہوتی ہے، کسی میں بہت کم ہوتی ہے۔ جس رات مرد کا ارادہ مباشرت کرنے کا ہو تو اپنی بیوی سے صبح ہی اس کا ذکر کر دے، تاکہ وہ اپنے جسم کو پاک صاف کر لے اور موئے اور خود کو آراستہ کر لے۔ پیشتر اطلاع سے عورت سے پر بھی یہ شوق مباشرت مستور ہو جاتا ہے، تو دونوں کو مباشرت کا پورا لطف اور سرور حاصل ہوتا ہے۔ اگر جماع کے وقت پیشاب کا شدید تقاضا نہ ہو تو خواہ مخواہ پیشاب نہ کرے، ورنہ عضو کا انتشار جلد ختم ہو جائے گا۔ مرد عورت کا ہمیشہ ایک ہی بستر میں سونا ضعف باہ پیدا کرتا ہے۔ کسی غیر کے مکان میں یا کسی ایسی جگہ جہاں اچانک کسی کے آ جانے کا خوف ہو مباشرت نہ کرے۔ ایسی حالت میں لطف مباشرت حاصل نہیں ہوتا اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ بھرے ہوئے پیٹ کی حالت میں، یعنی کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد فوراً ہم بستری کر لی، تو مباشرت کرنے سے انزال جلدی ہوتا ہے، یعنی پیشاب زور سے معلوم ہونے کے وقت مباشرت کرنے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی میں مرض پیدا ہو جاتے ہیں، اور پاخانہ زور سے معلوم ہوتے وقت مباشرت کرنے سے بواسیر وغیرہ کا مرض بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اگرچہ مرد کی مباشرت کی خواہش پوری ہو جاتی ہے، بس اوقات اس نامکمل مباشرت سے جس میں عورت کو انزال نہیں ہو پاتا، عورت کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، معلوم ہو جاتا ہے، اور اعصابی بیماریاں وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جماع سے بے رغبتی اور شوہر سے نفرت کرنے لگتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کرنے والے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد بیوی سے ہم بستری کی جائے، یعنی شرعی حق ادا کیا جائے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ہم بستری میں وقفے کی دو حدیثیں، ایک شریعت، یعنی کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، دوسری طبی ماہرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دونوں کے بارے میں یہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں۔ شریعت میں اس کی تعداد متعین ہے یا نہیں، کتنی بار اور کتنے وقفے سے ہم بستری کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق فرمان کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ حالانکہ اور اپنی حیثیت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اور پھر جب قدرت اور طاقت میں فرق ہے، تو شریعت کی عادت نہیں کہ اس طرح کے مسائل میں تعداد متعین کرے، لیکن جماع
اور ہم بستری عورت کا حق ہے جو خاوند پر واجب ہے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی عذر نہیں تو وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ نہیں بتایا گیا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کے وقت قیام کرتا ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات تو ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا نہ کر بلکہ روزہ رکھ اور افطار بھی یعنی کبھی چھوڑ بھی دیا کر اور قیام بھی کیا کرو اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے اور تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث کی شرح میں یہ ہے کہ یہ خاوند کے لائق نہیں کہ وہ عبادات میں اتنی کوشش کرے کہ وہ جماع اور کمائی کرنے کے لیے حق سے بھی کمزور ہو جائے، اور خاوند پر بیوی کا یہ حق ہے کہ خاوند کے پاس رات بسر کرے۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس کی بیوی ہو تو اس پر لازم ہے اور ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی عذر نہیں تو وہ 4 راتوں میں 1 رات اس کے پاس بسر کرے، یعنی 4 راتوں میں 1 رات اپنی بیوی کے پاس بسر کرے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بیوی کے حسب خواہش خاوند پر ہم بستری و جماع واجب ہے، جبکہ وہ خاوند کا بدن کمزور نہ ہو اور یا پھر اسے ایسے ہی کرنا معصیت ہی روک دے، اور اگر وہ آپس میں اتنا ضع اور شکار ہو جائے کہ تو خاوند پر قاضی نفع کی طرح اسے بھی مقرر کر دے گا۔ اگر وہ اس میں زیادتی کرتا ہے تو شرعی طور پر مطلوب اور مقصود تو یہی ہے کہ خاوند کے ہم بستری کے ذریعے سے بیوی کو فحاشی اور غلط کام سے بچایا جائے، اور ہم بستری بھی بیوی کی خواہش اور اتنی ہی جس سے وہ بچاؤ کر سکے۔ تو اسی طرح 4 مہینے یا اس سے زیادہ اور کم کی مدت مقرر کرنے میں کوئی وجہ نظر نہیں آتی، بلکہ اس میں تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم بستری اتنی ہو جتنی کا حق خاوند ادا کر سکے اور بیوی کی جتنی خواہش ہو۔ تو حالات اور خاوند کی موجودگی میں ہے کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہو، لیکن اگر وہ سفر یا کسی اور کام، تجارت وغیرہ یا کسی مشروع عذر کے بنا پر غائب ہے تو اس حالت میں خاوند کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بیوی سے زیادہ مدت غائب نہ رہے، اور اگر اس کے غائب ہونے کا سبب مسلمانوں کی کسی نفع کی وجہ سے ہے، تو مثلاً وہ جہاد فی سبیل اللہ سے نکلا ہو تو پھر مسلمانوں کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ اسے 4 ماہ کے اندر اپنے گھر واپس آنے کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ مدت اپنی بیوی بچوں میں گزارے اور پھر دوبارہ سرحدوں یا جہاد پر واپس چلا جائے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست اور حکم میں یہی تھا کہ انہوں نے فوجیوں اور سرحدی محافظوں کے لیے یہ مقرر کیا تھا کہ وہ اپنی بیویوں سے 4 مہینے تک، یعنی اپنی بیویوں سے کے پاس 4 مہینے تک دور رہے۔ جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو انہیں واپس بلایا جاتا اور ان کی جگہ ہر دوسرے کو بھیج دیا جاتا تھا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں، یعنی ایک ہم بستری سے دوسری ہم بستری میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اسے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت کو بھی مطمئن خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے، 3 سے 7 جمع کرنا چاہیے۔ 3 دن بنتے ہیں کہ 4 دن کے بعد، یعنی 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں
2 بار یا روزانہ جمع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری اور بلڈ پریشر کا مرض لاحق ہو سکتا ہے، اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے، تو آپ کی ہڈیاں بولنے لگتی ہیں، آپ کی تو گھٹنے چٹ چٹ بولنے لگتے ہیں، جوانی میں گودے اور آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی بھی کسی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخر کار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں کی مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد جمع کرنا چاہیے۔ جسم میں کسی قسم کی کمی یا کمزوری نہیں ہوتی اور وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہو جاتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ جو ساری چیزیں بتائیں گئی، اس سے اگر آدمی پرہیز کر لے، 7 دن کے بعد ہم بستری کرے یا پھر 3 دن کے بعد ہم بستری کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، کبھی اس کو قوت باہ کا مسئلہ نہیں آئے گا، کبھی وہ تو اس معاملے کو لے کر کسی حکیم کے پاس نہیں جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم کو تمام طرح کی آفت و بلیات سے محفوظ فرمائے اور تمام مومنین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے بیوی کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔